अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहीन अब्बास और आप देख रहे हैं 24x7 जो आप तक पहुंचाए सच्ची खबरें। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह का फजल व करम है कि हमने शब मेराज को मनाया। अब आज शब बारात है। ये इस बात की अलामत है कि रमज़ान मुबारक की आमद है। इन मुक़द्दस रातों में आपको और हमको जो काम करना चाहिए और अपना मुहासिबा करके अपने ज़िंदगी में तब्दीली जो लानी चाहिए, उसके पर मैं आपसे बात करूँगा। इन्नल्लाह युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। ये अल्लाह का बड़ा फज़ल व करम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमको उम्मत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पैदा फरमाया। ये इसी वजह से आपको हमको जो मुक़ाम और मर्तबा हासिल है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमको खैर उम्मत करार दिया, उम्मत वस्त कहा और हमारे खानों पर ये ज़िम्मेदारी डाली कि वकज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदाअ अलन्नास। हम इस रुए ज़मीन पर दिगर मज़ाहिब के मानने वालों के लिए, तमाम इंसानों के लिए अपने अमल से, अपने अक़ीदे से और एक बेहतरीन माशरे की तश्कील की वजह से तमाम इंसानों के लिए ज़िंदगी के हर शोबे में हम नमूना हैं। लेकिन इसके बावजूद आज हमारा वो मुक़ाम और मर्तबा इस रुए ज़मीन पर बाकी नहीं रहा। इसके लिए आइए आज की इस रात में हम आपका अपना मुहासिबा करें। बिलखुसूस शहर हैदराबाद में आपकी हमारी सूरत हाल क्या है। मैं आपकी तवज्जो इस जानिब में दिलाऊँगा कि ये शहर मस्जिदों का शहर, ये शहर मुस्लिम अखबारात, उर्दू अखबारात का शहर, मुस्लिम क़यादत का शहर, मुस्लिम तंजीमों का शहर है। लेकिन उसके बावजूद भी जो है इस शहर में हर रोज़ क़ातिलाना हमले होते हैं और रोज़ मुसलमान आपस में एक दूसरे का क़त्ल करते हैं और क़त्ल होते हैं। एक साल में अगर 100 क़त्ल अगर आपने देखे हैं, 150 क़त्ल आपने अगर देखे हैं, उसमें जो है बमुश्किल 5% गैर मुस्लिम हुआ करते हैं। तमाम क़त्ल जो मुसलमान आपस में एक दूसरे के करते हैं। इसकी क्या वजह है, आपको और हमको तलाश करने की ज़रूरत है। कहीं ये साजिश तो नहीं, इसके लिए हमको तलाश करना पड़ेगा। होता यह है कि मुस्लिम नौजवान जिनके अक्सर औक़ात अपने मोहल्ले में जो गुज़रते हैं, वो कहाँ पर गुज़रते हैं? वो चौराहों पर, पान के डब्बों पर, घरों के नुक्कड़ पर और जो है लहो लाभ में गुटखे खाते हुए, शराब पीते हुए, गांजा पीते हुए, बेकारी में, बेरोज़गारी में गुज़रते हैं। उनको ना अपना मुक़ाम मालूम, ना मनसब मालूम है और अपनी दादागिरी चमकाने के लिए एक टोली बनाकर, एक ग्रुप बनाकर मुस्लिम नौजवानों पर हमला करते हैं। इस तरीके से जो है वो मुस्लिम महलों में अपना रोब व दबदबा जो है इख्तियार बनाना चाहते हैं और आपसी लड़ाई के बाद मुसलमान पुलिस स्टेशन से रुजू होते हैं। वहाँ पर ये कहा जाता है कि अगर कोई नौजवान ज़ख्मी हुआ, अरे तूने ये क्या किया, तो अगर इसका ख़त्ल कर देता तो बहुत अच्छा था, इससे तेरी इज़्ज़त भी बढ़ती थी और तेरे लिए आसानी पैदा हो जाती थी कि हम जो है ये और तो अपने लिए मुसीबत तूने मोल ली है। ये बातें होती हैं क्यों कि जो इस तरीके से जो है लोग तेरे ख़िलाफ़ गवाही देंगे और तुझ पर मुसीबतें आ जाएंगी। इस तरीके से होता है कि अगर किसी ने किसी का क़त्ल कर दिया तो जो है उसके लिए शवाहिद में, उसके लिए FIR में जो तरीक़ेकार इख्तियार किया जा रहा है, वो देखने में ये आ रहा है कि जो है अगर 2 आदमियों ने एक का क़त्ल किया, वो 2 के बजाय जो है 0 लगा जाता है, 20 आदमियों को जो है उस ग्रुप में शामिल किया जाता है कि इन लोगों ने क़त्ल किया। इस तरीके से उस मुक़दमे को कमज़ोर कर कर हिम्मत अफजाई की जा रही है उन क़ातिलों की। लिहाजा ये साजिश को हम समझें। इस साजिश के ख़िलाफ़ हमको क्या करना चाहिए, ये देखें कि जो है किस तरीके से आपको अगर अपना जो दबदबा अगर बनाना है, आपको अगर मुक़ाम अगर बनाना है, तो आपको सोचना चाहिए कि आपकी ज़िम्मेदारी क्या है बहैसियत मुसलमान। आज के इस रात का आपको वास्ता देकर मैं कहता हूँ कि बिलखुसूस उलमा इकराम से मैं कहता हूँ कि आज आप अपने जो है आप बजाय जो है फ़ज़ाइल और मसाइल को बताने के जो है आप बताते रहते ही हैं, लेकिन इसके ख़िलाफ़ आपको क्या काम करना चाहिए? कभी आपने ये सोचा किस तरीके से ये मसाइल हल होंगे? कभी आपने सोचा? तो इसके लिए मेरा हल ये है कि मेरे भाइयों कि आए नौजवानों, आपको जो है जो काम करने की ज़रूरत है कि सबसे पहले आपको अपना मुक़ाम और मर्तबा आपको पहचानने की ज़रूरत है। आप हैं क्या? आपका मनसब ज़िंदगी, आपका मकसद क्या है, मतलब ज़िंदगी क्या है आपका मनसब क्या है? आप खैर उम्मत हैं। दिगर जो है
آپ کو ہونا کیا چاہیے؟ آپ کرنے کے لیے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے آپ کی اصلاح کر لیں. آپ اپنی مرضی کے مالک نہیں ہیں. آپ اپنی مرضی کے خطئی مالک نہیں ہیں. مسلمان کے معنی یہ ہے کہ مسلمان کے بارے اطاعت گزار، فرما بردار، اپنے آپ کو حوالے کر دینے والا، سرنڈر کر دینے والا اللہ کے حکم کی تعمیل میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، آپ کی اتباع میں. آپ ہماری زندگیاں کیا ہوتی ہیں؟ ہماری عزت کہاں بڑھ رہی ہے سوچ رہے ہیں؟ کسی قتل کرنے میں، ظلم کرنے میں، ناانصافی کرنے میں اور اللہ سے خلاف جو ہے بغاوت کرنے میں آپ اپنی کامیابی سمجھ رہے ہیں. لہٰذا یہ ناکامی آپ کے عمل جو ہے معاشرے میں یہ آ رہی ہے اس انداز سے. لہٰذا اے مسجد کمیٹیوں کے ذمہ داروں، مسلمانوں، اے علماء، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کی ذمہ داری کے ان مسائل پر حل کرنے کے لیے آپ کے پاس اب یہ کرنا چاہیے کہ محلے والی سطح پر مساجد کی ایک جو محلے والی سطح پر محلے میں اگر 10 مسجدیں ہیں، 15 مسجدیں ہیں، ان کی ایک کوارڈینیشن کمیٹی ہو، ایک وفاق ہو مساجد کا، جہاں پر جو ہے تمام مسلمانوں کے مسائل وہاں پر حل ہوں. ہر مسجد میں مسلمانوں کے مسائل حل ہوں. مسجد جو ہے مسلک کا مرکز نہ بنایا جائے، مسلمانوں کا مرکز بنایا جائے، دین کا مرکز بنایا جائے. غیر مسلم بھی اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے آپ کے پاس آئیں، یہ موقف آپ کو اختیار کرنا ہوگا. آج جو ہے مسجد کی یہ انتظامی کمیٹیاں یہ سمجھتی ہیں کہ جو ہے میں سالانہ جو ہے مسجد کو جو کلر کراتا ہوں، امام کے مؤذن کی تنخواہ دیتا ہوں، کچھ تعمیر کرتا ہوں، بس بہت بڑا مجھے مسورما ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو مسلمانوں کا مرکز بنایا تھا اور آپ نے اس سے راہ فرار اختیار کی، اس لیے آج یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں. مسلمان آپس میں لڑتے ہیں، پولیس اسٹیشن جاتے ہیں. آپ کی ذمہ داری ہے کہ جو بھی آپس کے اختلافات جو ہم ان مسائل کو حل کرنے کے لیے لوگ مسجد سے رجوع ہوں. آپ کا تعلق عوام سے ہو، آپ کے پاس سروے رپورٹ ہو کہ ہمارے محلے میں کتنے مسلمان ہیں، کتنے نوجوان ہیں، کون بے روزگار ہیں، کون کیا کاروبار کرتا ہے، کتنے بیوائیں ہیں، کتنے یتیم ہیں، کتنے معذور ہیں، کتنے جو ہے محتاج ہیں، کو جو ہے کس کی مدد کی ضرورت ہے. یہ آپ کے پاس کوئی سروے رپورٹ ہی نہیں ہوتی. ان کے جو ہے مسائل کو حل کرنے کے لیے حکومت کی اسکیما سے کیا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، ان کی کیا مدد کی جا سکتی ہے، اس کے لیے ایک دفتر ہونا چاہیے مسجد میں جو ان عوام کی خدمت کے لیے، مسلمانوں کی خدمت کے لیے جو ہے وہاں پر قابل لوگوں کو متعین کیا جائے جو آپ کے جو مسائل کو حل کرے. آپ نے مسجد کو مسلمانوں کا مرکز بنایا ہی نہیں. اس کے لیے یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں. یہ قتل و غارت گری کے لیے سازش رچی جا رہی ہے. ایک مسلمان کو یہ کہا جاتا ہے کہ تیری جو ہے قیادت بڑھے گی تو ابھرے گا، روب و دبدبہ تیرا قائم ہوگا. دوسرے نوجوانوں کو ابھارا جاتا ہے، ارے تیرے سے آگے بڑھ گیا وہ، لہٰذا اس کو قتل کرایا جاتا ہے. مسلمانوں کو آپس میں قتل کروایا جا رہا ہے. یہ سازش ہے. پھر ورنہ جو دوسرے بھی لوگ ہیں، دوسرے بھی نوجوان، دوسرے قوم کے لوگ کیوں نہیں مر رہے ہیں؟ لہٰذا اس سازش کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آج اگر محمد علی یہ کہتے ہیں کہ جو ہے ہم جرائم پر قابو پا رہے ہیں تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے، سمجھ جائیں کہ یہ ہر روز مسلمانوں کا جو ہے قتل ہو رہا ہے شہر میں، پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم قابو پا رہے ہیں. بڑی شرم کی اور افسوس کی بات ہے. تو لہٰذا اس بات پر مسلمان غور کریں اور جو ہے آپ یہ سوچیں کہ آپ کی اپنا محاسبہ کریں کہ آپ کی ہماری صورتحال کیا ہے. کہ آپ کو یہ ہے کیا کرنا چاہیے کہ آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کی کیا حالت ہے، آپ کی روئے زمین پر صورتحال کیا ہے. اگر بین الاقوامی سطح پر سوچیں تو آپ کا جو ہے قبلہ اول بیت المقدس یہودیوں کے حوالے، بابری مسجد شہید کر دی گئی، طلاق ثلاثہ کے بل پر ہم پر جو ہے شریعت پر وار کیا گیا، کشمیر سے 370 کا کو ختم کر دیا گیا، NRC ہمارے سر پر منڈلا رہی ہے، لو جہاد کا قانون بن گیا، برقعے پر پابندی، اذان پر پابندی، دینی مدارس پر پابندی اور دینی مدرسوں میں وندے ماترم، سرسوتی وندنا، سورہ نمسکار کا لزوم اور کئی مساجد کی شہادت، سرکاری سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی اور فسادات کے نام پر مسلمانوں کے جو ہے کاروبار کو جو ہے برباد کر دیا جانا، ان کا قتل کر دیا جانا، ان کو گھروں سے بے دخل کر دیا جانا، ان کے مساجد کو ڈھا دینا، ان کا کاروبار کو چھین لینا، مسلم لڑکیوں کا غیر مسلموں کے حوالے کر دیا جانا، ارتداد کی لہر. اس کے باوجود بھی آپ کو اگر کوئی حمیت نہ جاگی، کوئی غیرت نہ جاگی، پھر اپنے آپ کو مسلمان بھی آپ کہتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ میں نے جو شب معراج بنائی، شب برات منا لوں گا، شب قدر بھی منا لوں گا. تو آپ کون سے مسلمان ہیں؟ کس قسم کے مسلمان آپ ہونے کا آپ دعویٰ کرتے ہو؟ کیا رسمی مسلمان ہیں آپ کو سوچنے کا ضرورت ہے. اور مسلمانوں کا نہ اتحاد ہے، نہ اتفاق ہے، نہ ان کا کوئی عزم ہے، نہ ان کا کوئی حوصلہ ہے. یہی وجہ ہے کہ ساری دنیا میں چھوٹے چھوٹے ممالک اپنے ممالک میں جو ہے مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں. برما میں مسلمانوں کا قتل عام،
اور سری لنکا جیسا چھوٹا ملک وہ جو ہے مسلمانوں کو قتل کر رہا ہے، ان کے کاروبار کو تباہ برباد کر رہا ہے، اذان پر پابندی لگا رہا ہے، برقعے پر پابندی لگا رہا ہے، دینی مدرسوں پر پابندی لگا رہا ہے، 57 مسلم ممالک خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، بے حس ہیں، بے حیثیت ہو کر رہ گئے ہیں، جبکہ اللہ یہ کہتا حکم دیتا ہے کہ اگر روئے زمین پر مسلمانوں پر کہیں ظلم ہو تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم ان ممالک پر جو ہے کہ جو سمجھائیں، ڈرائیں، دھمکائیں، ورنہ ان ممالک پر تم حملہ کریں۔ کہاں گئی تمہاری یہ طاقت؟ کہاں گئے تمہارے میزائل؟ کہاں گئے تمہاری فوج؟ یہ جو اپنی ذات کے لیے اگر ہے تو اس کے جو بے وقت تم ہو کر رہ گئے، تم اسرائیل کے غلام بن کر رہ گئے ہو۔ اور آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ممالک جو ہے بدھسٹ ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہندوازم اور بدھسٹ کا کافی دشمنی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی مسلمانوں کے خلاف بدھسٹ ہوں کہ جو ہے وہ ہندو ہوں کہ جو ہے کرسچن ہوں، سب کو سب منظم اور متحد ہے کے خلاف، لیکن آپ ہے کہ متحد ہونا نہیں چاہتے، منظم ہونا نہیں چاہتے، اور امت واحدہ کا احساس سے عاری ہیں آپ۔ تو اس کے لیے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے مقصد زندگی کو اختیار کریں، جس کی شروعات مسجد کی سطح پر، محلے کی سطح پر مسجد کی کمیٹیوں کو منظم کر کے ہونی چاہیے۔ اس بات کا عہد کریں کہ آپ کا اور ہمارا مقصد زندگی یہ ہونا چاہیے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی دین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ ہم نے اپنے نبی کو دین حق کے ساتھ اس لیے بھیجا کہ تمام جھوٹے مذاہب پر اس دین حق کو غالب کر دے، خواہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ ہمارے دین کا مقصد یہ ہے، ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے، میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، اور ایک کاروباری قسم میں مسلمان ہونا، وقتی طور پر پارٹ ٹائم مسلمان ہونا آپ کا جو سروئے زمین پر نہ کوئی کام آئے گا، نہ آپ کی بخشش ہوگی، نہ مرنے کے بعد آپ کی مغفرت ہوگی۔ اس کے لیے کہ ہم اس سروئے زمین پر ایک خیر امت کے منصب پر فائز ہیں۔ ہمارے مقصد زندگی یہ ہے کہ ہمارے جسموں پر، ہمارے محلوں پر، ہمارے گلیوں میں، ہمارے یہ شہر میں اللہ، بلکہ اللہ کے زمین پر اللہ کا قانون نافذ ہو۔ اس مقصد زندگی کو جب اختیار کریں گے، آپ کو اللہ جو عزت دے گا اور جو آپ کو غلبہ دے گا، جس سے آپ کی دنیا بھی کامیاب ہوگی، آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔